جی صدر محترم کی اجازت سے نعت پاک کا مطلع پیش خدمت ہے. جی اس میں احمد صدا لیجیے، اس میں احمد صدا لیجیے، دل میں ان کو بسا لیجیے، دل میں ان کو بسا لیجیے. اور شعر دیکھیں. دین کا حق ادا یوں کریں، دین کا حق ادا یوں کریں، دل کو کعبہ بنا لیجیے، دین کا حق ادا یوں کریں، دل کو کعبہ بنا لیجیے. اور یہ شعر بھی دیکھیں. دھول قدموں کی ان کی ملے، دھول قدموں کی ان کی ملے، بس جبیں پر لگا لیجیے، دھول قدموں کی ان کی ملے، بس جبیں پر لگا لیجیے. اور مقطع دیکھیں. اشک چل کے صدا دینے پر، اشک چل کے صدا دین پر، خود کو انسان بنا لیجیے، اشک چل کے صدا دین پر، خود کو انسان بنا لیجیے. غزل کا مطلب پیش خدمت ہے. بہت مایوس ہوتی جا رہی ہے یہ خوشی میری، بہت مایوس ہوتی جا رہی ہے یہ خوشی میری، کہاں جا کر رکے گی مہرباں یہ زندگی میری، کہاں جا کر رکے گی مہرباں یہ زندگی میری. اور یہ شعر دیکھیں. تڑپ آنسو گھٹن آہیں سبھی ہمراہ ہیں میرے، تڑپ آنسو گھٹن آہیں سبھی ہمراہ ہیں میرے، تماشا خود ہی بنتی جا رہی دل کی لگی میری، تماشا خود ہی بنتی جا رہی دل کی لگی میری. اور یہ شعر دیکھیں. ہزاروں زخم ہیں دل میں
زباں خاموش ہے پھر بھی، ہزاروں زخم ہے دل میں، زباں خاموش ہے پھر بھی، میری ہر مسکراہٹ میں چھپی ہے بے بسی میری، میری ہر مسکراہٹ میں چھپی ہے بے بسی میری۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، اندھیروں میں چلا تھا میں سوئے منزل تنے تنہا، اندھیروں میں چلا تھا میں سوئے منزل تنے تنہا، اسی نے روشنی دے کر مٹا دی تھی رگی میری، اسی نے روشنی دے کر مٹا دی تھی رگی میری۔ اور یہ سدے فجر اٹھ کر نماز فرض پڑھ لیتا ہوں جب بھی میں، فجر اٹھ کر نماز فرض پڑھ لیتا ہوں جب بھی میں، نسیم سحر سے مل جاتی مجھ کو تازگی میری، نسیم سحر سے مل جاتی مجھ کو تازگی میری۔ اور غزل کا خاص شعر پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی محبت کا طلبگار ہوں۔ میں کانٹا ہوں نہ خوشبو ہے، نہ رنگت ہے نہ صورت ہے، میں کانٹا ہوں نہ خوشبو ہے، نہ رنگت ہے نہ صورت ہے، حفاظت گل کی کرتا ہوں، یہی ہے بندگی میری، حفاظت گل کی کرتا ہوں، یہی ہے بندگی میری۔ اور یہ شعر بھی دیکھو، ہے نفرت آج پر دل میں، محبت تھی کبھی تم کو، ہے نفرت آج پر دل میں، محبت تھی کبھی تم کو، فراق یار میں تم کو چبھے گی دوستی میری، فراق یار میں تم کو چبھے گی دوستی میری۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں، جو سوئے ہیں انہیں پھر سے اٹھانا بھی ضروری ہے، جو سوئے ہیں انہیں پھر سے اٹھانا بھی ضروری ہے، جگائے گی سبھی کو انقلابی شاعری میری، جگائے گی سبھی کو انقلابی شاعری میری۔
غزل کا آخری شعر پیش خدمت ہے۔ ہر ایک دل میں محبت کا ہمیں پودا لگانا ہے، محبت کا ہمیں پودا لگانا، ہر ایک دل میں محبت کا ہمیں پودا لگانا ہے، رہیں ہم سب یہاں مل کے تمنا ہے یہی میری، رہیں ہم سب یہاں مل کے تمنا ہے یہی میری۔ اور غزل کا مقطع دیکھیں۔ سنائے عشق کیا تم کو حقیقت اپنی ہستی کی، سنائے عشق کیا تم کو حقیقت اپنی ہستی کی، ہمیشہ ہی زمانے نے اڑائی ہے ہنسی میری، ہمیشہ ہی زمانے نے اڑائی ہے ہنسی میری، بہت مایوس ہوتی جا رہی ہے یہ خوشی میری، کہاں جا کر رکے گی میرو بائے زندگی میری۔ بہت شکریہ۔ آئیے ذرا، کل سے کھیل رہے ہو آپ، آخر آج ہوٹل کا کمرہ نہیں وہ کل رہ گئے چکر یہ نا، کچھ میں رہے گا نہیں کل بہت غلط ہوا۔ ارے ارے مائک ہی لے جا رہے ساتھ میں، لے جانے دیجیے، نہیں مائک تو نہیں کے پاس رہے گا کیونکہ حضرات گرامی، آج کی یہ نشست ادبی نشست جھارکھنڈ سے تشریف لائے دو معروف اور پختہ کار شعراء جناب دلشاد نظمی صاحب اور معروف صحافی اور شاعر آفتاب انجم کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جس کی صدارت معروف شاعر استاد شاعر سراج تنویر صاحب فرما رہے ہیں، اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے جناب دلشاد نظمی اور آفتاب انجم تشریف فرما ہے۔ میں ایک بار پھر ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور جناب صدر اور مہمان شاعر کی اجازت سے چند شعر، ایک شعر اور ایک مطلع ایک شعر جو ہے ارشاد بھائی دیکھیں کہ محبت کا تقاضا رہ گیا ہے، محبت کا تقاضا رہ گیا ہے، پتہ لکھا لفافہ رہ گیا ہے، محبت کا تقاضا رہ گیا ہے، پتہ لکھا لفافہ رہ گیا۔ شاید دیکھیں کہ تمہاری یاد دل سے مٹ چکی ہے، تمہاری یاد دل سے مٹ چکی ہے، مگر ہر زخم تازہ رہ گیا ہے، مگر ہر زخم تازہ رہ گیا ہے۔ کچھ اشعار اور دیکھیں، مطلب دیکھیں کہ توجہ چاہوں گا دلشاد بھائی کہ ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، نیند بچوں کو نہیں آتی کہانی کے بغیر، ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، نیند بچوں کو نہیں آتی کہانی کے بغیر۔ شعر دیکھیں کہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے مٹی گاؤں کی، پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے مٹی گاؤں کی، مسئلے کا حل نہیں نقل مکانی کے بغیر، مسئلے کا حل نہیں
نقل مکانی کے بغیر سے دیکھیے کہ بہت اچھا. بس کہ گونگے حرف اجلے کاغذوں کے جسم پر، بس کہ گونگے حرف اجلے کاغذوں کے جسم پر، کیا غزل کیا شاعری لفظ و معنی کے بغیر، کیا غزل کیا شاعری کہ بس کہ گونگے حرف، بس کہ گونگے حرف اجلے کاغذوں کے جسم پر، کیا غزل کیا شاعری لفظ و معنی کے بغیر. اور ایک شعر دیکھیں کہ کھودتا ہوں روز میں تو یوں کنواں لیکن جناب، کھودتا ہوں روز یوں تو میں کنواں لیکن جناب، روز میری پیاس مر جاتی ہے پانی کے بغیر، روز میری پیاس مر جاتی ہے پانی کے بغیر. سے دیکھیں کہ ہاں کرم فرمائی تیری کب مجھے مقصود ہے، ہاں کرم فرمائی تیری کب مجھے مقصود ہے، زندگی جی لیں گے تیری مہربانی کے بغیر، زندگی جی لیں گے. ایک مطلب چند شعر اور دیکھیں کہ تمام نقش بدن کے خطے کشیدہ ہوئے، تمام نقش بدن کے خطے کشیدہ ہوئے، یہ اعتراف کہ ہم بھی خزاں رسیدہ ہوئے، تمام نقش بدن کے خطے کشیدہ ہوئے، یہ اعتراف کہ ہم بھی خزاں رسیدہ ہوئے. شے دیکھیں کہ حیات ڈھونڈنے نکلی ہے پھر ہمارا پتہ، حیات ڈھونڈنے نکلی ہے پھر ہمارا پتہ، ملی سرور کی لذت جو غم کشیدہ ہوئے، ملی سرور کی لذت. اور شے دیکھیں کہ بچھڑ گئے، توجہ چاہوں گا کہ بچھڑ گئے تو کوئی غم نہیں رہا اس کا، بچھڑ گئے تو کوئی غم نہیں رہا اس کا، کبھی جو مل گئے اس سے تو آپ دیدہ ہوئے، بچھڑ گئے تو کوئی غم نہیں رہا اس کا، کبھی جو مل گئے اس سے تو آپ دیدہ ہوئے. اور عصری تناظر میں ایک شعر توجہ فرمائیں، دیکھیں کہ کبوتروں کے پروں سے، عالمی منظرنامہ میں دیکھیے گا کہ کبوتروں کے پروں سے لہو ٹپکنے لگا، کبوتروں کے پروں سے لہو ٹپکنے لگا، محبتوں کے پیمبر قبا دریدہ ہوئے، محبتوں کے پیمبر قبا دریدہ ہوئے. بس اب چاہتا ہوں کہ میں اس کے بعد سرفراز معصوم صاحب مائک سنبھالیں اور اپنی سرفرازی کا ثبوت پیش کریں. جناب سرفراز معصوم صاحب، تمہارے ہاتھ سے لپٹی ہے وفا کی خوشبو، کیا ہے آپ کے ہاتھ سے لپٹی ہے وفا کی خوشبو، آپ سے ہاتھ ملانے میں مزہ آتا ہے. تو ایسا پڑھیے کہ مزہ ہی آ جائے. کیا ہے اس کا اچھا آپ سے ہاتھ ملانے، آپ کے ہاتھ سے لپٹی ہے وفا کی خوشبو. صدر صاحب سے اجازت، مہمان دلشاد صاحب، جناب صاحب، 4 مصرے حاضر خدمت ہیں. میں چاہتا ہوں شب و روز اے خدا مجھ کو، میں چاہتا ہوں شب و روز اے خدا مجھ کو، تخیلات کی پرواز کر عطا مجھ کو، میں چاہتا ہوں شب و روز اے خدا مجھ کو، تخیلات کی پرواز کر عطا مجھ کو، تمام زندگی روشن رہوں زمانے میں، تمام زندگی روشن رہوں زمانے میں، بجھا سکے نہ مخالف کوئی ہوا، بجھا سکے نہ مخالف کوئی، شکریہ، کوئی ہوا مجھ کو. ایک غزل کے کچھ شعر حاضر خدمت ہے، مطلب پیش کر رہا ہوں. کب سے
پھولوں کے پاس بیٹھی پھولوں کے پاس بیٹھی ہے کب سے پھولوں کے پاس بیٹھی ہے ایک تتلی اداس بیٹھی ہے کب سے پھولوں کے پاس بیٹھی ہے ایک تتلی اداس بیٹھی ہے تیرگی چھا رہی ہے محلوں میں تیرگی چھا رہی ہے محلوں میں روشنی بدحواس بیٹھی ہے تیرگی چھا رہی ہے محلوں میں روشنی بدحواس بیٹھی ہے. غزل کے خاص شعر یہاں سے پیش کر رہا ہوں. دل کے اندر اتر گیا دریا دل کے اندر اتر گیا دریا اور ہونٹوں پہ پیاس بیٹھی ہے. شکریہ. دل کے اندر اتر گیا دریا اور ہونٹوں پہ پیاس بیٹھی ہے. عرض کیا ہے کہ دل کے اندر اتر گیا دریا دل کے اندر اتر گیا دریا اور ہونٹوں پہ پیاس بیٹھی ہے اور ہونٹوں پہ پیاس بیٹھی ہے. جانے کیا کہہ دیا نجومی نے جانے کیا کہہ دیا نجومی نے شاہزادی اداس شاہزادی اداس بیٹھی ہے. نظر آتش نئی بہو کر کے نظر آتش نئی بہو کر کے مطمئن گھر میں ساس بیٹھی ہے. نظر آتش نئی بہو کر کے مطمئن گھر میں ساس بیٹھی ہے. مطمئن گھر میں ساس بیٹھی ہے. شکریہ. اور غزل کا خاص شعر بالکل غزل ہی چل رہی ہے. اچھا وہ ہے تو وہ شعر جو ہے تو اور بھی لیکن یہ خاص شعر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. موت آئے نیا کفن لے کر موت آئے نیا کفن لے کر زندگی بے لباس بیٹھی ہے. موت آئے نیا کفن لے کر زندگی بے لباس بیٹھی ہے. جانے والا نہ آئے گا معصوم جانے والا نہ آئے گا معصوم کیوں لگائے وہ آس بیٹھی ہے کیوں لگائے وہ آس بیٹھی ہے. غزل کے خوش شعر اور حاضر کر دوں. مطلب پیش خدمت ہے. ڈھونڈ لیتی جو میرا گھر خوشبو ڈھونڈ لیتی جو میرا گھر خوشبو پھر بھٹکتی نہ در بدر خوشبو ڈھونڈ لیتی جو میرا گھر خوشبو پھر بھٹکتی نہ در بدر خوشبو. ہم نے ایسے بھی پھول دیکھے ہیں ہم نے ایسے بھی پھول دیکھے ہیں مختصر عمر مختصر خوشبو. ہم نے ایسے بھی پھول دیکھے ہیں مختصر عمر مختصر خوشبو. میں ابھی ان سے مل کے آیا ہوں میں ابھی ان سے مل کے آیا ہوں ملنے آئے گی مجھ سے ہر خوشبو. میں ابھی ان سے مل کے آیا ہوں ملنے آئے گی مجھ سے ہر خوشبو. دن اگر اقتدار میں گزرے دن اگر اقتدار میں گزرے پھر مہکتی ہے رات بھر خوشبو.
پھر مہکتی ہے رات بھر خوشبو، مجھ کو خوشبو سمجھ رہے ہیں لوگ، مجھ کو خوشبو سمجھ رہے ہیں لوگ، مجھ سے لپٹی ہے اس قدر خوشبو، مجھ کو خوشبو سمجھ رہے ہیں لوگ، مجھ سے لپٹی ہے اس قدر خوشبو، اور یہ بھی اچھا عمل ہے اے معصوم، مقطع سب کو تحفے میں پیش کر خوشبو، ڈھونڈ لیتی جو میرا گھر خوشبو، پھر بھٹکتی نہ در بدر خوشبو۔ شکریہ زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ یہ خالص شاعری یہ تھے جناب معصوم سرفراز صاحب، جن کی شاعری جو ہے خوشبو میں سفر کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسی تسلسل میں ایک اور شاعر جن کی شاعری واقعتاً خوشبو میں سفر کرتی ہوئی نہیں بلکہ خود مجسم ایک خوشبو ہے، جن کا ایک شعری مجموعہ غزلوں کا لفظ لفظ خوشبو، لفظ لفظ خوشبو، ان کی پوری شاعری جو ہے وہ خوشبو سے عبارت ہے۔ بندیل کھنڈ جیسے ادبی اعتبار سے بقول شخص سنگلاخ زمین میں اگر رباعیات کا کوئی مجموعہ منظر عام پر آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ادب کی دنیا میں معجزہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کام کو انجام دیا ہے جناب زاہد کوچوی صاحب نے، جو آج کی اس نشست کے میزبان بھی ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام سے جناب زاہد کوچوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب زاہد کوچوی صاحب۔ محترم حضرات، میری خوش نصیبی ہے کہ میرے اس غریب خانے پر ملک کے مایہ ناز شعراء اکرام تشریف فرما ہے۔ استاد سراج تنویر صاحب، جناب دلشاد نظمی صاحب رانچی میں سے تشریف لائے ہیں، جناب آفتاب انجم صاحب، سرفراز معصوم صاحب، مقصود بستوی صاحب، عثمان ارک صاحب۔ یہ ایک شعری گلدستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نشستوں میں جو اشعار سننے ملتے ہیں عام طور پر مشاعروں میں سننے نہیں ملتے ہیں۔ میں سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کچھ اشعار حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کہ نئے جھوٹے فسانے گڑھ رہے ہیں، نئے جھوٹے فسانے گڑھ رہے ہیں، وہ اپنا جرم ہم پر مڑ رہے ہیں، نئے جھوٹے فسانے گڑھ رہے ہیں، وہ اپنا جرم ہم پر مڑ رہے ہیں، اور انہیں گرنے کا ڈر بھی لگ رہا ہے، انہیں گرنے کا ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اونچے پیڑ پر بھی چڑھ رہے ہیں، انہیں گرنے کا ڈر بھی لگ رہا ہے، نئے جھوٹے فسانے گڑھ رہے ہیں، وہ اپنا جرم ہم پر مڑ رہے ہیں، انہیں گرنے کا ڈر بھی لگ رہا ہے، اور اونچے پیڑ پر بھی چڑھ رہے ہیں۔ ایک بدلہ اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ امیر شہر تکبر کا باب جانتا ہے، امیر شہر تکبر کا باب جانتا ہے،
کہ ہم غریبوں سے وہ اجتناب جانتا ہے. امیر شہر تکبر کا باپ جانتا ہے کہ ہم غریبوں سے وہ اجتناب جانتا ہے. وہی تو اچھا یہاں اور خراب جانتا ہے. وہی تو اچھا یہاں اور خراب جانتا ہے جو زندگی کا مکمل نصاب جانتا ہے. وہی تو اچھا یہاں اور خراب جانتا ہے جو زندگی کا مکمل نصاب جانتا ہے. اور میرے خدا کے سوا بس کوئی نہیں ہے جو میرے خدا کے سوا بس کوئی نہیں ہے جو ہر ایک سوال کا میرے جواب جانتا ہے. اور یہ غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ ایک مطلب 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں کہ مجھ پہ میری مجبوری کتنا ظلم کرتی ہے. مجھ پہ میری مجبوری کتنا ظلم کرتی ہے. مجھ پہ میری مجبوری کتنا ظلم کرتی ہے. میری خواہشوں کے یہ روز پر کترتی ہے. میری خواہشوں کے یہ روز پر کترتی ہے. اور کیا عجیب قسمت ہے مفلسی کی قسمت بھی. کیا عجیب قسمت ہے مفلسی کی قسمت بھی. کیا عجیب قسمت ہے مفلسی کی قسمت بھی. جتنا یہ سنورتی ہے اتنی ہی بکھرتی ہے. جتنا یہ سنورتی ہے اتنی ہی بکھرتی ہے. اور موسم کا شعر میں آپ لوگوں کے قدموں میں رکھتا ہوں کہ احساس ہے. ملاحظہ فرمائیں ہم گھروں میں رہ کر بھی موسموں سے ڈرتے ہیں. ہم گھروں میں رہ کر بھی موسموں سے ڈرتے ہیں. ہم گھروں میں رہ کر بھی موسموں سے ڈرتے ہیں. جو سڑک پہ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. ہم گھروں میں رہ کر بھی موسموں سے ڈرتے ہیں. جو سڑک پہ رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. جو سڑک پر. اور کچھ اشعار اور یاد آتے ہیں کہ دیکھیے کہ خواہشیں جگاتی ہے مشکلیں بڑھاتی ہے. 2-3 شعر سناؤں گا. خواہشیں جگاتی ہے مشکلیں بڑھاتی ہے. خواہشیں جگاتی ہے مشکلیں بڑھاتی ہے. زندگی ہر ایک لمحہ ہم کو آزماتی ہے. زندگی ہر ایک لمحہ ہم کو آزماتی ہے. کوئی اس گھڑی دیکھے
دل کی بے قراری جب کوئی اس گھڑی دیکھے، دل کی بے قراری جب مفلسی کے آنگن میں غم کی دھوپ آتی ہے، مفلسی کے آنگن میں غم کی دھوپ آتی. اور ایک خاص شعر غزل کا ملاحظہ فرمائے، اور جو آج کا ہماری اردو زبان کا حال ہے وہ میں نے نظم کیا تنویر بھائی. دیکھیں کہ علم کے مقابل تم ڈگریوں کو مت لاؤ، علم کے مقابل تم ڈگریوں کو مت لاؤ، علم کے مقابل تم ڈگریوں کو مت لاؤ. کون کتنا قابل ہے گفتگو بتاتی ہے، کون کتنا قابل ہے گفتگو بتاتی ہے. ہر قدم اپنا ہر قدم زاہد تم سنبھال کر رکھنا، اپنا ہر قدم زاہد تم سنبھال کر رکھنا. ایک بھول انسان کو عمر بھر ستاتی ہے، ایک بھول انسان کو عمر بھر ستاتی ہے. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے بھائی زاہد کوچوی صاحب. اس نشست کے ایک مہمان شاعر آفتاب انجم صاحب جو رانچی سے تشریف لائے ہیں، جدید لب و لہجہ کے شاعر ہیں. مشاعروں کے حوالوں سے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے وہ ادب میں دور دور تک جانے پہچانے جاتے ہیں. میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں جناب آفتاب انجم صاحب کا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں ایک مشاعرے میں آئے اور ہمیں ایک قیمتی وقت اور اچھا موقع ملا کہ ہم نے ان کے لیے ایک ادبی نشست کا اہتمام کیا اور آپ نے اسے بخوشی قبول کیا. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے. آفتاب انجم صاحب کا میں ایک دفعہ پھر استقبال کرتا ہوں اور مائک ان کے حوالے. یہاں پہ حاضر تمام قلمکاروں کو سلام عرض کرتے ہوئے اپنی غزل کا ایک مطلع دو شعر پیش کر رہا ہوں. مطلع عرض کیا ہے. جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا، جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا ہے. جہاں پہ تیرے قدم پڑے ہیں وہیں سے سورج نکل رہا ہے. جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا. اور یہ شعر بطور خاص کہ میرا جو گزرا ہے کل وہ تو ہے، میرا جو گزرا ہے کل وہ تو ہے،
جو آنے والا ہے پل وہ تو ہے. ارے میری کلائی گھڑی کا کانٹا، میری کلائی گھڑی کا کانٹا تیرے اشارے پہ چل رہا ہے. جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا ہے. میرا جو گزرا ہے کل وہ تو ہے، میرا جو گزرا ہے کل وہ تو ہے، جو آنے والا ہے پل وہ تو ہے. اور میری کلائی گھڑی کا کانٹا تیرے اشارے پہ چل رہا ہے. جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا. اور یہ شعر دیکھیں کہ صرف دولت کی ہی ہوس میں، یہ ٹکڑا تھوڑا خراب ہو رہا ہے، یاد نہیں آ رہا، پھر بھی میں سنا رہا ہوں کہ صرف دولت کے ہی ہوس میں گرا چکے ہیں معیار اپنا، کہ لوگ دولت کے ہی ہوس میں گرا چکے ہیں معیار اپنا. ارے نئے زمانے کا یہ چلن ہے، نئے زمانے کا یہ چلن ہے کہ کھجور گملے میں پھل رہا ہے. جدھر اٹھی ہیں تیری نگاہیں ادھر کا منظر بدل رہا. ذہن سے بات تھوڑی سی نکل گئی. ایک مطلب ایک شعر اور دیکھ لیں. یہ جرم چھوڑ کے جب بھی سراغ جاتا ہے، یہ جرم چھوڑ کے جب بھی سراغ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہاں تک دماغ جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہاں تک دماغ جاتا ہے. یہ جرم چھوڑ کے جب بھی سراغ جاتا ہے. اور جو شخص گھر سے نکلتا ہے سب سے آخر میں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے سب سے آخر میں، اصول ہے وہ بجھا کر چراغ جاتا ہے، اصول ہے وہ بجھا کر چراغ جاتا ہے. یہ جرم چھوڑ کے جب بھی سراغ جاتا ہے. اور ایک مطلب ایک شعر دیکھیں کہ مل کے مہمان کوئی مجھ سے اگر جاتا ہے، مل کے مہمان کوئی مجھ سے مل کے مہمان کوئی مجھ سے اگر جاتا ہے، مل کے مہمان کوئی مجھ سے اگر جاتا ہے، مل کے مہمان کوئی مجھ سے اگر جاتا ہے، چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے، چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں ظاہر صاحب کو ان سے ملنا
کیا کہنے واہ واہ چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے واہ واہ اور موت سے بڑھ کے ہے احساس جدائی، لیکن کیا کہنے کیا مصرا واہ واہ موت سے بڑھ کے ہے احساس جدائی، لیکن موت سے بڑھ کے ہے احساس جدائی، لیکن موت سے بڑھ کے ہے احساس جدائی، لیکن کیا جدا ہو کے کسی سے کوئی مر جاتا ہے، کیا جدا ہو کے کسی سے کوئی مر جاتا ہے، چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے۔ اس غزل کا ایک شعر اور سن لیں کہ ڈھوئے پھرتی ہے ہمہ وقت اسے یاد کی ریل، ڈھوئے پھرتی ہے ہمہ وقت اسے یاد کی ریل، ڈھوئے پھرتی ہے ہمہ وقت اسے یاد کی ریل، ارے دل مسافر ہے کئی روز پہ گھر جاتا ہے، دل مسافر ہے کئی روز پہ گھر جاتا ہے، چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے۔ میں اگر کہتا تو کیا چہرہ کیوں دیکھنے والوں کا اتر جاتا ہے، دیکھنے والوں کا چہرہ بھی سنور جاتا ہے، میں تو یہ کہتا کیا کہنے بھائی واہ واہ واہ۔ یہ تھے جناب آفتاب انجم صاحب جو نہایت ہی خوبصورت ترنم میں اپنی غزل پیش کر رہے تھے۔ اب اس نشست کے مہمان اعزازی جھارکھنڈ جھانسی سے تشریف لائے جناب دلشاد نظمی صاحب، ان کے بارے میں کچھ کہنا ظاہر ہے چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ جناب دلشاد نظمی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب دلشاد نظمی صاحب وہیں سے پڑھ لیجیے۔ ہو رہا ہے آنا چاہیں تو یہاں آ جائیے، مجھے تھوڑی آسانی ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ زاہد کوچوی صاحب کی دعوت پہ میں ان کے دولت خانے پہ حاضر ہوا اور آپ تمام مخلص حضرات، ادب نواز حضرات کے روبرو اپنا کلام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے مطلب ہے کہ ہجر میں جب کر نام تمہارا، ہجر میں جب کر نام تمہارا، پرچھائی نے رقص کیا، کیا کہیں گے؟ ہجر میں جب کر نام تمہارا، پرچھائی نے رقص کیا، حجرائے دل میں بزم سجی اور تنہائی نے رقص کیا۔ ہجر میں جب کر نام تمہارا، پرچھائی نے رقص کیا، حجرائے دل میں بزم سجی اور تنہائی نے رقص کیا، لا مذہب ہونے کی وضاحت اس سے بہتر کیا ہوگی، لا مذہب ہونے کی وضاحت اس سے بہتر کیا ہوگی، بھیڑ کے اندر نعرہ مار کے بلوائی نے رقص کیا۔
لا مذہب ہونے کی وضاحت اس سے بہتر کیا ہوگی. بھیڑ کے اندر نعرہ مار کے بلوائی نے رقص کیا. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی سوئی نے اوقات بتا دی ہے شاید. ایک چھوٹی سی سوئی نے اوقات بتا دی ہے شاید. بقیے کے ادھڑے سینے پر ترپائی نے رقص کیا. ایک چھوٹی سی سوئی نے اوقات بتا دی ہے شاید. بقیے کے ادھڑے سینے پر ترپائی نے رقص کیا. برسوں کے ایک پیاسے خواب کو اب جا کر تعبیر ملی. برسوں کے ایک پیاسے خواب کو اب جا کر تعبیر ملی. دریا کے میٹھے پانی میں صحرائی نے رقص کیا. برسوں کے ایک خواب کو شاید اب جا کر تعریف کے لیے بہت ذہن پہ تلاشنا پڑے. برسوں کے ایک پیاسے خواب کو اب جا کر تعبیر ملی. دریا کے میٹھے پانی میں صحرائی نے رقص کیا. میری غزل میں قید ہوا دلشاد دریچے کا منظر. میری غزل میں قید ہوا دلشاد دریچے کا منظر. جسم کی ایک ایک لوچ کے بل پر انگڑائی نے رقص کیا. چند ایک شعر اور دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ضرورت کھردرے جسموں کو اتنا دھار کر دے گی. ضرورت کھردرے جسموں کو اتنا دھار کر دے گی. علم سر کو نہتے ہاتھ کو تلوار کر دے گی. ضرورت کھردرے جسموں کو اتنا دھار کر دے گی. علم سر کو نہتے ہاتھ کو تلوار کر دے گی. اور تیری مخصوص بیٹھک عام سا دربار کر دے گی. تیری مخصوص بیٹھک عام سا دربار کر دے گی. نمائش ایک مہذب گھر کو بھی بازار کر دے گی. تیری مخصوص بیٹھک عام سا دربار کر دے گی. تیری مخصوص بیٹھک عام سا دربار